الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال الله عز وجل في مقام آخر ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله عز وجل في مقام آخر فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفیں اس رب العزت کے لیے ہیں جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. حضرات و سامعین، ذی الحج کا مہینہ اختتام پذیر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور داماد جن کا نام عثمان ذو النورین ہے، ان کی سیرت کے حوالے سے، ان کی صورت کے حوالے سے، ان کے اخلاق کے حوالے سے، ان کی سخاوت کے حوالے سے اور ان کی مظلومیت ہونے کے حوالے سے اور ان کی شہادت ہونے کے حوالے سے یہ ساری کی ساری باتیں ہم سماعت کر رہے ہیں. آج انشاءاللہ اس موضوع کو اختتام پذیر کریں گے. ویسے تو آج عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر اور ان کی شہادت پر بات چیت کرنے کا موقع تھا، لیکن چونکہ ہمارا ایک ٹاپک شروع ہوا ہے انشاءاللہ آج اس کو مکمل کریں گے اور آئندہ جمعہ انشاءاللہ تفصیل سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے بات چیت کریں گے. اللہ ہمارے سینوں میں، اللہ ہمارے دل و دماغ میں صحابہ کرام کی محبت کو ویسے بھر دے جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں ایک دوسرے سے اور اللہ اس کے رسول سے محبت کیا کرتے تھے. حضرات، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے متعلق قرآن نے اعلان کیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا. کہیں قرآن نے ذکر کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے، اللہ کی جماعت ہے. کہیں رب العالمین نے انہی لوگوں کے متعلق یہ اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا، یہ رب سے راضی ہو گیا اور رب العالمین نے ان کے لیے نعمتوں والے باغات تیار کیے ہیں. اللہ ہمیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان صحابہ جیسی زندگیاں بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. حضرات و سامعین، رب العالمین نے جن لوگوں کے ایمان کو دیکھا، جن لوگوں کے سینوں کو دیکھا، جن لوگوں کے دلوں کو دیکھا اور ان کے کردار کو دیکھا، ان کے اخلاق کو دیکھا اور ان کی صورت اور سیرت کو دیکھا، اور صورت اور سیرت کو دیکھنے کے بعد، ان کے اخلاق اور کردار کو دیکھنے کے بعد، ان کے ایمان کی اور دل کی کسوٹی کو دیکھنے کے بعد رب العالمین نے یہ میرٹ بنا دیا کہ ان جیسا ایمان لے کے آؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. حضرات و سامعین، اللہ مجھے اور آپ کو ان صحابہ سے سچی اور سچی محبت نصیب کرنے کے ساتھ ساتھ ان جیسا ایمان بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ان سارے صحابہ میں سے ایک صحابی جس کا نام عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہی کی سیرت کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے تھے اور پچھلے جمعے کے اختتام پر ہم نے سنا کہ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اپنے ہی گھر کے اندر محصور اور قید کر دیا گیا اور 5 اعلان کر دیے گئے کہ اے عثمان، تو آج کے بعد مسجد نبوی میں خطبہ نہیں دے سکتا، تو جمعہ نہیں پڑھا سکتا. دوسرا اعلان کر دیا گیا کہ تو مسجد نبوی میں جمعہ بھی نہیں پڑھ سکتا. تیسرا اعلان کیا گیا کہ مسجد نبوی کے اندر آ کے تو نماز نہیں کروا سکتا، جماعت نہیں کروا سکتا. چوتھا اعلان کیا گیا کہ تو مسجد نبوی کے اندر آ کے نماز خود بھی نہیں پڑھ سکتا. 5واں اور 6واں اعلان یہ کیا گیا کہ آج کے بعد مدینے کی گلیوں میں تیرا چلنا پھرنا بھی بند ہے. اور 6واں اعلان یہ کیا گیا کہ آج کے بعد تیرے اوپر کھانے پینے کا سامان بھی بند ہے، باہر سے کوئی سامان تیرے گھر میں نہیں جائے گا. حضرات، یہ اعلانات کر دیے گئے. حضرات، تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچیں کہ یہ وہ عثمان کہ جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک کے بعد دیگرے 2 بیٹیوں کا نکاح ملا ہے، آقا علیہ السلام کے دور داماد ہیں. عظمت تھوڑی نہیں ہے، بہت بڑی شان ہے. جن کو نبوت والی زبان نے یہ فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٍ،
ورفیق فی الجنہ، ہر نبی کا ایک رفیق ہے، ایک دوست ہے، ایک نبی کا ساتھی ہے، اور میرا بھی ایک ساتھی ہے فی الجنہ، جنت کے اندر میرا ایک ساتھی ہے، وہ کون ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر نبی کا ایک ساتھی ہے، میرا بھی ایک ساتھی ہے، میرا بھی ایک رفیق ہے، اور وہ میرا ساتھی اور میرا رفیق کل کو جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ اتنا بڑا انعام جس کو نبوت والی زبان نے اپنی زندگی کے اندر ہی شہادت کی پیشن گوئی سنا دی ہو، جس کو کئی مرتبہ جنت کی بشارتیں ملی ہوں، کتنے بڑے انعامات سے رب العالمین نے نوازا ہے، مال و متاع سے نوازا ہے۔ دین اسلام میں جہاں پہ بھی خرچ کرنے کی باری آتی ہے کبھی پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ صف اول میں نظر آنے والے عثمان۔ آخر اتنی ظلمت کی انتہا اور ان پر اتنا تشدد اور ان پر اتنا ظلم یہ کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ حضرات اپنے تو اپنے، بیگانوں کو بھی نوازنے والے، اپنوں کو بھی نوازنے والے، اور اللہ کی راہ میں کثیر تعداد میں خرچ کرنے والے، ہر کسی کے دل میں گھر کرنے والے، ہر کسی کے دل میں جگہ بنانے والے عثمان۔ لیکن اس کے باوجود یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ در حقیقت بات یہ ہے کہ منافقت اور یہودیوں نسل لوگ یہ شروع سے ہی اسلام کے خلاف اور اسلام والوں کے خلاف شروع سے رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حضرات اس وقت یہودیوں نسل یعنی کہ یہودیوں کی نسلوں میں سے ایک ایسا خبیث انسان جس کو عبداللہ بن سبا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ملعون ہے، لعنتی ہے، مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے، یہودی ہے، اس نے چال چلنی شروع کر دی۔ اس نے دیکھا کہ اسلام دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے، مسلمان دن بدن ترقی کرتے جا رہے ہیں، تجارت دن بدن ترقی کرتی جا رہی ہے، مسلمانوں کی تعداد دن بدن زیادہ ہوتی جا رہی ہے، مسلمانوں کی اکثریت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اور مسلمان دن بدن یہودیوں پر، کافروں پر، مشرکوں پر مسلط اور قابض ہونے کی کوشش میں ہیں، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں، فتوحات کے دروازے کھل رہے ہیں۔ جالس ہونا شروع ہو گیا۔ عبداللہ بن سبا اس نے اپنا کردار پیش کیا، اس نے جا کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مسلمانوں کے اندر ہی طرح طرح کی چالیں چلنی شروع کر دی۔ حضرات اسلام کو اور اسلام والوں کو کبھی باہر سے نقصان نہیں ہوا، ہمیشہ اندر کے سانپ ہی اٹھتے ہیں جو عبداللہ بن سبا کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اس نے مسلمانوں کے دلوں میں جا کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا۔ اس وقت وہ کامیاب نہ ہوا، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہ اپنے زہر اگلنے میں، اپنے منصوبے بنانے میں، اپنی چالیں چلنے میں کچھ حد تک یہ کامیاب ہو گیا۔ اس نے چند کمزور مسلمانوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، ان کے ساتھ اس نے معاملت کرنی شروع کر دی، ان کی خوشی میں، ان کے غم میں، ان کے دکھ اور سکھ میں اس نے شریک ہونا شروع کر دیا، گویا کہ سب کچھ یہی ان کا بن گیا۔ جس طرح آج کل ہوتا ہے کسی سے اپنا کام کروانا ہو تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے۔ عبداللہ بن سبا نے بھی یہ سارا کردار پیش کیا، کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق طرح طرح کی باتیں لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنی شروع کر دی۔ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی حیات مبارکہ کے اندر ایک بات کہی تھی، کیا عثمان؟ انہ لعل اللہ یکمسک، اے عثمان مجھے امید ہے کہ اللہ تجھے ایک قمیض پہنائے گا، تجھے ایک قمیض پہنائے گا۔ وہ قمیض کیا ہے؟ در حقیقت وہ خلافت ہے، در حقیقت وہ اسلام کی سربلندی کی ذمہ داری ہے، در حقیقت وہ ایک عہدہ ہے جو ابو بکر صدیق کے بعد عمر کے پاس آیا، اور عمر کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ نبی اسلام فرماتے ہیں عثمان انہ لعل اللہ یکمسک قمیصا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایک قمیض پہنائے گا، مطلب ایک ذمہ داری دے گا۔ فَإِنْ أَرَادُوا عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ، اے عثمان لوگ کوشش کریں گے کہ تو اس قمیض کو اتار دے، لیکن تو اتارنا مت۔ حضرات یہ گھر کا گھیراؤ کیا گیا، عبداللہ بن سبا اپنا کردار پیش کر رہے ہیں، یہ اسی کی ہی ساری تدبیر، مکاری اور چلاکیاں کہ آج عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر کے اندر ہی قید کر کے یہ 5-6 اعلانات سنا دیے گئے، نہ مسجد نبوی میں آ سکتے ہو، نہ جمعہ پڑھا سکتے ہو، نہ جماعت کروا سکتے ہو، نہ نماز پڑھ سکتے ہو، نہ مدینے کی گلیوں میں چل پھر سکتے ہو، نہ ہی آج کے بعد تمہارے گھر میں کوئی کھانے پینے کا سامان جائے گا۔ اپنے ہی گھر کے اندر ان کو قید کر کے رکھ دیا گیا۔ حضرات اس نے بڑی بڑی چالیں چلیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف۔ یہ باتیں چلتی چلتی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آئیں۔ حج کا موقع آیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جتنے بھی گورنر تھے سب کو خط بھیجے،
اس سے پہلے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس خطوط آ رہے ہیں کہ آپ کے حوالے سے یہ بات آ گئی، آپ کے حوالے سے یہ بات آ گئی، یہ اعتراض آ گیا، یہ فتنہ، یہ اعتراض، یہ بات۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سوچا کہ ایک ایک کو جا کے مطمئن کرنا مشکل ہوگا، بڑا وقت لگ جائے گا، سب کو خطوط لکھے مکے کی سرزمین پہ جمع ہو جاؤ۔ ارادہ کیا تھا؟ سارے حج کا فریضہ بھی ادا کر لیں گے اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد ہم وہاں پہ میٹنگ بھی کر لیں گے، وہاں پہ سارے گورنر کے ساتھ بیٹھ کے ان کے اعتراضات کو سن بھی لیں گے اور معاملے کو سلجھا بھی لیں گے۔ حضرات پیچھے کون تھا؟ عبداللہ بن سبا۔ جب سارے گورنروں کو خط گیا ہے تو چاہیے کیا تھا کہ سارے کے سارے وہاں پہ جمع ہوتے۔ سارے کے سارے گورنر وہاں مکے کی سرزمین پر موجود ہیں۔ جو اصل چال باز انسان ہے وہ اس مجلس میں موجود ہی نہیں، جس نے یہ ساری تدبیر کی، جس نے یہ ساری پلاننگ کی، وہ اس مجلس کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سارے کے سارے گورنر حج کے فریضے سے جب فارغ ہوتے ہیں، میٹنگ کی گئی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق کہ جب وہاں سے واپس آئے مدینے کی سرزمین میں، اس وقت امیر معاویہ نے خطاب کیا، اور دوسری حدیث کے مطابق کہ دونوں جگہ پہ انہوں نے خطاب کیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ عثمان ان ساری چیزوں سے بری ذمہ ہے۔ عثمان کے اندر اس طرح کا کوئی عیب نہیں ہے، عثمان کے اندر اس طرح کی کوئی خرابی نہیں ہے، بلکہ پھر خود عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان گورنروں کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں ہاں جی اس طرح کی باتیں میرے حوالے سے آئی ہیں، تم میں سے اگر کسی کو بھی میری ذات کے حوالے سے، میرے کردار کے حوالے سے، میرے اخلاق کے حوالے سے کوئی بھی شک ہے، کھڑا ہو کے بیان کرے۔ جتنے گورنر موجود ہیں کوئی بھی نہیں اٹھا، کسی نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ قصہ مختصر، وہاں سے مدینے آ رہے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین کون ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالات بڑے سازگار ہو چکے ہیں، آپ کے خلاف بہت بڑی پلاننگ تیار کی جا رہی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ فتنوں کا دور شروع ہو گیا ہے۔ امیر المومنین، میرا یہ خیال ہے کہ آپ نہ تو مکے میں رہیں نہ آپ مدینے میں رہیں، آپ میرے ساتھ ملک شام چلیں، آپ میرے ساتھ شام کے علاقے میں چلیں۔ اس وقت شام کے گورنر تھے کون؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ میرے ساتھ شام کے علاقے میں چلیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے امیر معاویہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینے میں پڑوس ملا ہے، اس پڑوس کو چھوڑنے کا میرا دل نہیں کرتا۔ تو خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، پھر آپ مجھے حکم دیں، میں ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے جو آپ کی کمانڈ میں، جو آپ کی حفاظت کے لیے، جو آپ کی سیکیورٹی کے لیے، آپ کے دفاع کے لیے میں وہ مدینے کی سرزمین پر بھیج دیتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے جیسے ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں ٹھیک ہے بھیج دیں، دشمنوں کی اینٹوں سے اینٹ بجا دیں، دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ کہا نہیں، ایک تو میں نبی کا پڑوس نہیں چھوڑ سکتا، اور دوسرا اگر میں لشکر کو آنے کی اجازت دے دوں، مدینے کی سرزمین، مدینے کی گلیاں میرے نبی کے صحابہ پر تنگ ہو جائیں گی، میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو۔ کوئی نہیں، میرا اللہ وارث ہے۔ مدینے آ گئے، مدینے میں آ کے لوگوں سے خطاب کیا، ساتھ میں امیر معاویہ بھی ہیں، وہاں پہ بھی یہ قسمیہ الفاظ ادا کیے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ عثمان کے اندر یہ ساری باتیں نہیں۔ بہرحال قصہ مختصر، یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف منصوبے اور پلاننگ کرنے والے آخر تھے کون، اور یہ ساری تدبیریں کی کیسے کی گئیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے امیر ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، بیت المال پر بھی اور عوام الناس پر بھی یہ خلیفہ ہیں۔ حضرات عبداللہ بن سبا نے بیت المال سے ایک لیٹر پیڈ چرایا اور ساتھ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسٹمپ چرائی اور وہاں سے لے کے بھاگ گیا۔ مصر کا گورنر ہے جس کے خلاف بڑا پرتشدد ماحول بنا دیا گیا، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر نبی علیہ السلام کے صحابہ اور ازواج مطہرات اس موقع پر موجود ہیں جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کر رہے ہیں لوگوں سے اور لوگوں کی باتوں کا جواب دے رہے ہیں۔ ماحول بڑا گرم گرم سا ہو گیا۔ 4-5 بندے اٹھے کہ آپ ایسا کریں، ہمارے گورنر کو تبدیل کریں، ہمارا مصر کا جو گورنر ہے اس کو تبدیل کریں، وہ صحیح نہیں ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے عثمان اگر یہ سارا ماحول اس طرح کا ہے تو آپ ان کی بات کو مان لیں۔ تائید کی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بات کی، انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا، ایک دو ساتھیوں نے اور مشورہ دیا۔ حضرات یہاں پہ ایک ایک پوائنٹ کو نوٹ کیجئے گا، اگر عثمان بے وفا ہوتا تو نبی علیہ السلام کی بیوی ان کے پاس موجود ہوتی؟
اگر عثمان نے پیارے پیغمبر کو دھوکہ دیا ہوتا تو جس بیوی سے نبی علیہ السلام سب سے زیادہ محبت کرنے والے، کیا وہ بیوی اس دھوکے بعد انسان کے ساتھ موجود ہوتی؟ آج بکواس کرنے والے عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت پر ایسا ایسا کیچڑ اچھالتے ہیں، مرنے بھول جاتے ہیں کہ رب کے سامنے پیش ہو کے کس منہ سے جواب دیں گے؟ صحابہ کرام کی آپس میں بنتی نہیں تھی. علی المرتضیٰ یہاں پہ مشورہ دے رہے ہیں، عثمان نے دوسری بات نہیں کی، فوراً بات کو مان لیا اور گورنر کو تبدیل کرنے کا فوراً سے خط لکھ کے ان لوگوں کے ہاتھ بھیج دیا کہ جاؤ جا کے محمد بن ابی بکر کو وہاں کا گورنر بنا دو. اور اس عبداللہ بن سبا نے یہاں پہ دوسرا کردار اپنا کیا پیش کیا جس کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں. اس نے اپنے سپاہی دوڑائے کہ یہ جو خط لے کے لشکر جا رہا ہے نا، اس لشکر پر حملہ کرنا ہے، ان سے خط کو چھیننا ہے اور خط لے کے جانا ہے اسی علاقے میں، مصر کے علاقے میں، اور خط کے اندر رد و بدل کرنی ہے. رد و بدل کیا کرنی ہے؟ وہ جو بیت المال سے ایک لیٹر چرایا تھا اور جو مور سٹمپ چرائی تھی نا، اس پر اس نے عبداللہ بن سبا نے اپنی طرف سے ایک تحریر لکھی کہ میں خلیفۃ المسلمین عثمان غنی بات کر رہا ہوں اور میں محمد بن ابی بکر کو مصر کا گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں. یہ دیکھو میری تحریر ہے، یہ دیکھو میری اسٹمپ ہے. اے لوگو، جیسے ہی یہ مصر کی حدود میں داخل ہو اس کو پکڑ کے وہیں پہ قتل کر دیں. عثمان رضی اللہ عنہ کو پتہ بھی نہیں. عبداللہ بن سبا نے اپنا پورا پلان تیار کیا اور اسی کے مطابق یہ سارا کچھ کیا. جیسے ہی وہ وہاں پہ پہنچے لیٹر لے کے، سپاہیوں نے پکڑ لیا اور وہ خط کو دیکھا. وہ سارے لال پیلے ہو کے غصے میں لت پت ہو کے عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے. اے عثمان، ایک طرف تو نے یہ حکم دیا اور ساتھ ہی ہمارے قتل کا منصوبہ بھی بنا دیا. عثمان نے وہاں پہ اللہ کی قسم اٹھائی. جب قسم اٹھائی تو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے دعائی دی کہ عثمان بلا وجہ قسم نہیں اٹھاتا. اگر عثمان نے اللہ کی قسم اٹھائی ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ عثمان کو واقعتاً اس بات کا علم نہیں ہے، وہ بے قصور ہے. قصہ مختصر حضرات، یہ سارا کردار عبداللہ بن سبا کا جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بنایا گیا، پورا جال بچھایا گیا. اور ان کا مقصد کیا تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خلافت سے پیچھے ہٹ جائیں، اس خلافت سے دستبردار ہو جائیں، اس خلافت کا بوجھ کسی اور کو دے دیں، اس خلافت کی ذمہ داری کسی اور کو دے دیں. لیکن وہ کیسے دیتے؟ پیارے پیغمبر نے اپنی نبوت والی زبان سے کہا تھا، عثمان اللہ تجھے ایک قمیض پہنائے گا، لوگ اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے پر تو اس قمیض کو اتار مت دینا، اس قمیض کو نہ اتارنا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کا، آقا علیہ السلام کے اس حکم کا، نبی علیہ السلام کے اس فرمان کا پاس رکھتے ہوئے، اتباع کرتے ہوئے، تابعداری کرتے ہوئے اور فرما برداری میں یہ سارا کام کر رہے ہیں. نتیجتاً کیا ہوا؟ گھر میں قید کر دیے گئے. ایک دن ایسا آیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو حدیثیں اب دونوں صحیح ہیں. ایک حدیث کے مطابق، ایک روایت کے مطابق کہ آپ اپنے گھر کی چھت پر چڑھے اور کچھ باتیں کی، اور ایک روایت کے مطابق کہ اپنے گھر کی ایک کھڑکی سے اپنے سر مبارک کو باہر نکال کے ان سبائیوں اور بلوائیوں جنہوں نے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، جنہوں نے گھر کے اندر ان کو محصور کیا ہوا ہے، ان سے مخاطب ہوئے اور کیا کہتے ہیں؟ کیا لوگوں، مجھے میرے ہی گھر میں بند کرنے والوں، آخر میرا قصور کیا ہے؟ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ میرا گناہ کیا ہے؟ میرا جرم کیا ہے؟ میرا گناہ یہی ہے نا کہ میں ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن پکڑتا ہوں اور دوسرے میں نبی علیہ السلام کا فرمان پکڑتا ہوں. میری زبان قال اللہ و قال الرسول کا نعرہ بلند کرتی ہے، یہ میرا قصور ہے. اور لوگوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک مسلمان کو 3 گناہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. وہ گناہ کون سے ہیں؟ اگر وہ اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، اس کو قتل کر دو. میں نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہوں، میں مرتد نہیں ہوں. کس جرم میں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان بندہ ہو، شادی شدہ ہو اور وہ زنا کر بیٹھے، اس کو مار مار کے رجم کر دو، قتل کر دو. اور ظالموں، مسلمان ہو کے زنا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. عثمان نے کبھی دور جاہلیت میں بھی زنا کے قریب نہیں اپنے آپ کو لے کے گیا تھا، میں نے تو کبھی زمانہ جاہلیت میں بھی زنا نہیں کیا تھا. کس گناہ کی بنا پر، کس جرم کی بنا پر عثمان کو قتل کرنا چاہتے ہیں؟ حضرات باتیں کر رہے ہیں. اور دوسری روایت کے مطابق عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد دلواتے ہیں، کیا ظالموں، یہ مسجد نبوی جہاں پہ آج خطبہ دینے سے مجھے روک رہے ہو، جہاں پہ نماز کروانے سے اور نماز پڑھنے سے روک رہے ہو، یاد کرو اس وقت کو جب نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کیا میرے صحابہ، مسجد نبوی کی جگہ تھوڑی ہو گئی ہے، جگہ کم ہو گئی ہے، تعداد لوگوں کی زیادہ ہو گئی ہے، جگہ کی قلت ہے، یہ ساتھ والا گھر ہے، اگر کوئی بندہ اس کو خرید کے مسجد کے ساتھ جوڑ دے، میں محمد، آواز نہیں آئی، پیارے پیغمبر محبت نہیں ہے، نبی علیہ السلام کا نام آئے اور درود نہ پڑھے تو کیا ہوتا ہے؟
نبی علیہ السلام نے بد دعا کی ہے اس کے لیے کہ وہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا تھا کہ جو بندہ اس گھر کو خرید کے مسجد کا حصہ بنائے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ظالموں اور سبائیوں بلوائیوں، آج مجھے مسجد سے روکتے ہو، اللہ کی قسم پتہ کیا میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہاتھ بلند کیا تھا، اس پوری مجلس میں کوئی نہیں اٹھا تھا، عثمان اٹھا تھا، اور عثمان نے پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مکان کی کتنی قیمت ہے؟ پتہ چلا یہ 2 یتیموں کا مکان ہے، ان سے قیمت کا پتہ چلا 25,000 میں اس پلاٹ کو خرید کے میں نے مسجد کے لیے وقف کیا، اس پلاٹ کو میں نے مسجد کا حصہ بنایا، جو مسجد میرے پیسوں سے بنی ہے۔ اور ظالموں آج اس مسجد میں نماز پڑھنے سے روکتے ہو۔ کہتے عثمان تیری بات ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے تجھے جنت کی ضمانت دی ہے، واقعہ نہیں تو نے اس پلاٹ کو خریدا ہے، واقعہ نہیں تیرے پیسوں سے یہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنا ہے، مسجد بنی ہے، لیکن ہم تجھے اس مسجد میں نہ تو جمعہ پڑھنے پڑھانے کی اجازت دے سکتے ہیں، نہ نماز پڑھنے پڑھانے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دوسری بات کرتے ہیں، ظالموں یاد کرو میرے نبی ہجرت کر کے مدینے میں آئے تھے، مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے میٹھا پانی نہیں تھا، ایک یہودی کے پاس کنواں تھا جس کو بئر روما کہا جاتا ہے، وہ یہودی کے پاس تھا، مسلمانوں کو وہ پانی نہیں پینے دیتا تھا، مسلمان جاتے تھے وہ ان کو تنگ کرتا تھا، قیمت لیتا تھا، اور مسلمانوں پر ظلم کی ایک انتہا تھی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موقع پر اعلان کیا، اے میرے صحابہ بئر روما ہے، یہودی کے قبضے میں ہے، کون ہے جو اس کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے؟ کوئی نہیں اٹھا تھا، 20,000 روپیہ دے کے میں نے اس بئر روما کو خریدا اور خرید کے اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اور ظالموں آج اس کنویں کا پانی بھی نہیں پینے دیتے ہو۔ اندازہ کریں نا ذرا، گرمی کی شدت ہو اور میرا دل کر رہا ہو کہ میں ٹھنڈا مشروب پیوں یا ٹھنڈا سادہ پانی لے لوں، اور گلاس بھر کے بوتل بھر کے ابھی میں منہ کے قریب کرنے لگوں کوئی چھین کے لے جائے، میرے دل پہ کیا گزرے گی؟ شدت کی پیاس مجھے بھی لگی ہے، اس کے علاوہ پانی بھی میسر نہیں ہے، کیسا وقت ہوگا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے آج اس کنویں کا پانی نہیں پینے دیتے ہو جس کنویں کو میں نے اپنے پیسوں سے خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ کہتے عثمان تیری بات ٹھیک ہے، تیرے پیسوں سے ہی خریدا گیا ہے، تو نے وقف کیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو اس کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور میں نے خرید کے اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، میں نے نبی علیہ السلام کی نبوت والی زبان سے جنت کی ضمانت لی تھی، آج پانی نہیں پینے دیتے۔ کہتے ٹھیک ہے لیکن پانی نہیں دے سکتے، پانی نہیں دے سکتے۔ قصہ مختصر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے ہیں، روزانہ روزہ رکھ رہے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق جس دن ان کی شہادت ہوئی اس دن انہوں نے روزہ رکھا۔ دونوں روایتیں اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں۔ 18 ذی الحج ہے، جمعے کا دن ہے، فجر کی نماز اپنے گھر میں ہی پڑھی ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد لیٹے ہیں تو آنکھ لگ گئی، اور خواب میں زیارت کس کی ہوئی؟ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ساتھ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساتھ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں عظیم ترین ہستیاں خواب میں آئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے کہتے ہیں عثمان کتنے دن ہو گئے ہیں بھوک اور پیاس کو برداشت کری جا رہے ہو، آج کا روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا۔ اور یاد رہے ایک ہوتا ہے نبی کا خواب، ایک ہوتا ہے ہم سب کا خواب، میری بات پہ توجہ ہے نا؟ ایک ہے نبی کا خواب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی ایک شکل ہوتی ہے، ایک ہے ہم سب کا خواب جو جھوٹ اور سچ دونوں ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں نظر آنے والے کون تھے؟ پیارے پیغمبر، اور ساتھ میں 2 عظیم ہستیاں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب میں آنا، خواب جھوٹی نہیں ہوتی۔ شیطان جو ہے نا، شیطان دنیا میں ہر بندے کا روپ دھار سکتا ہے، ہر شکل اختیار کر سکتا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روپ نہیں لے سکتا، نبی علیہ السلام کا مجسمہ نہیں بنا سکتا۔ کسی بندے کو اگر خواب میں یہ لگے کہ مجھے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے، یا نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، یا بات چیت ہوئی ہے، تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اللہ کا شکر ادا کیجیے گا، وہ واقعی نبی علیہ السلام کی زیارت سے اللہ نے آپ کو مستفید کیا، کیونکہ شیطان آپ کا روپ نہیں لے سکتا۔ خواب آئی ہے، اے عثمان اکیلے روزے رکھتے جا رہے ہو، افطار کرتے جا رہے ہو، آج کا روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا۔ 18 ذی الحج ہے، جمعے کا دن ہے، آنکھ کھلی ہے، سیدہ نائلہ جو ان کی بیوی ہیں ان کو کہتے ہیں نائلہ کوئی دھلا سوٹ ہے تو مجھے دے دو،
धुला सूट है तो दे दो, मेरे नबी की सुन्नत है, आप जुमे वाले दिन साफ सुथरा लिबास पहन के मस्जिद में जुमा पढ़ाने के लिए जाया करते थे। तो बीवी क्या कहती हैं, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे खामद, दुल्हा मसूर तो है, लेकिन अगर आप पहन भी लेंगे तो इन जालिमों ने कौन सा आपको मस्जिद में जाके जुमा पढ़ने या पढ़ाने की इजाजत देनी। कहते हैं कोई बात नहीं, मैं घर बैठा ही नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा कर लेता हूँ। सूट लाया गया, इन्होंने पहन लिया, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह हमें भी कुरान पढ़ने वाला बनाए। आमीना क्या देखते वाकई ऐसी इस पास से लगना चाहिए। अल्लाह हम सबको कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाला बनाए। अल्लाह भी आमीन की आवाज काटे। अल्लाह हमें बेहतरीन लोगों में शामिल फरमाए। नबी सामने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को पढ़ते और पढ़ाते हैं। अल्लाह हमें बेहतरीन लोगों में शामिल फरमाए, कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाला बनाए। हमारी आल औलाद को भी कुरान से जुड़ने और एक दूसरे को जोड़ने की तौफीक अता फरमाए। कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू किया, सूरह बकरा पढ़नी शुरू की, चंद रकू अभी पढ़े हैं। कुरान मजीद का ये मुकाम आ गया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ व इन तवल्लू फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह। पिछले जुमे के शुरू में हमने बताया था ना कि फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह के उस्मान की शहादत के साथ क्या ताल्लुक है। कुरान पढ़ रहे हैं, इधर इन बुलवाइयों ने, इन जालिमों ने दीवारें फलांगी। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला के घर की छत पे नीचे आ गए, एक जालिम आगे आया, उसने आके उस्मान रज़ी अल्लाह ताला के सर पे तलवार का वार किया, उनका सर फट गया। दूसरा जालिम आगे बढ़ा, उसने तलवार की जो पकड़ने वाली होती है इसको क्या कहते हैं जी, दस्ता, ये उनका तलवार का दस्ता उस्मान रज़ी अल्लाह ताला के दांतों पे मारा, उनके सारे दांत टूट गए और खून का फुआरा निकला और कुरान के इस मुकाम पर गिरा फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह, बस उनको अल्लाह काफी है। और तीसरा जालिम आगे बढ़ा जिसमें मोहम्मद बिन अबी बकर भी शामिल था। ये कौन है सानू की पता है? सानू तो ड्रामिया दी स्टोरियां पूछ लो, अर्तुगरुल गाजी की स्टोरी पूछ लो, उस्मान गाजी की स्टोरी पूछ लो, ठीक है, या जिन्ने भी इस टाइम साडे चैनल ते चलने वाले ड्रामे या फिल्म सानू उन्हां दी स्टोरियां पूछो, सानू की पता है कौन है मोहम्मद बिन अबी बकर। बगैर किसी हथियार के, बगैर किसी तैयारी के आगे बढ़ी। उनके ज़हन में तो शायद ये होगा, उनके ज़हन में शायद ये बात होगी कि मर्द के ऊपर वार करना आसान है, मैं एक औरत जात हूं, आगे होती हूं, शायद ये औरत को देख के इनके अंदर गैरत का मादा जाग जाए, ये वार करने से बाद आ जाए। लेकिन उनके अंदर दरिंदगी की इंतहा इतनी थी कि सैयदा नाइला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस वार को रोकने के लिए अपने हाथ को आगे किया, ये चारों उंगलियां कट के जमीन के ऊपर गिर गई और वही तलवार का वार उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के गर्दन पर लगा, वो जामे शहादत नोश कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज जुमे का दिन है, 18 ज़िलहज है। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला को उनके घर के अंदर ही शहीद कर दिया गया। सैयदा नाइला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अब बाआवाज़े बुलंद लोगों को कहा, ऐ लोगों, उस्मान को उसके घर के अंदर भी शहीद कर दिया गया है। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया में नहीं रहे, उनको शहीद कर दिया गया है। नबी के दामाद को शहीद कर दिया गया है, खलीफतुल मुस्लिमीन को शहीद कर दिया गया है, वक़्त के खलीफा को आज शहीद कर दिया गया है। इन बुलवाइयों ने फिर ऐलान करने शुरू कर दिए, खबरदार कोई उस्मान के घर में जाए, कोई उस्मान को गुस्ल दे, कोई उस्मान को कफन दे, कोई उसको दफन करने की कोशिश करे, जो जाएगा अपने नुकसान का जिम्मेदार खुद होगा। हज़रात, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने जब अपनी जिंदगी के अंदर महसूर थे ना, अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने अपने कंधे के ऊपर पानी का मस्कीना भर के लेके जा रहे हैं अपने भाई को पानी पिलाने के लिए, इन जालिमों ने तीर मार के तोड़ दिए। हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्लाह और जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इसके साथ 3-4 और सहाबा जिनको भेजने वाले अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि जाओ जाके उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के घर पहरा दो, कहीं जालिम उस्मान को नुकसान ना पहुंचा दे।
हज़रत इन जालिमों ने, इन बलवाइयों ने, इन सबाइयों ने तीर मार मार के हजरत हुसैन और हजरत हसन दोनों को जख्मी कर दिया और उनको वहां से भागने पर मजबूर कर दिया, शहीद कर दिया गया। और ये ऐलान कर दिया गया कि कोई ना आए। हजरत 18 ज़िलहज जुमे का दिन, 19 ज़िलहज बोलो हफ्ते का दिन, और 20 ज़िलहज इतवार का दिन, 3 दिन हो गए उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का लाशा मुबारक अपने घर में ही है। 3 दिन गुजरने के बाद अमीर मुआविया की बहन सैयदा उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो उम्मुल मोमिनीन भी हैं, बाहर निकली और आके कहती हैं, उस जालिमों, उस सबाइयों बुलवाइयों और नबी के दामाद के कातिलों, अगर उस्मान को दफन करने की, उसको गुस्ल देने की, उसको कफन देने की अगर तुम लोगों ने आज इजाजत ना दी तो नबी की बीवियां बाहर निकलेंगी और तुम्हारा मुकाबला करेंगी। इन्होंने देखा, ऐलान सुना कि अब ये नबी की बीवियां बाहर निकलेंगी, नबी की सहाबियात बाहर निकलेंगी और हमारा मुकाबला करेंगी, हमारी तो नाक कट जाएगी। कहते ठीक है, लेकिन ज्यादा तादाद में जनाजे में शिरकत कोई नहीं कर सकता। उस्मान रजी अल्लाह तआला को गुस्ल दिया गया, इनको कफन दिया गया और इनका जनाजा लेके जन्नतुल बकी कब्रिस्तान की तरफ ले जाने लगे। ये फिर आ गए, पता चल गया हम उस्मान को जन्नतुल बकी में दफन नहीं होने देंगे। सैयदा नाइला रजी अल्लाह तआला अन्हा, एक हाथ की 4 उंगलियां कटी हैं, गोया कि पूरा हाथ ही कटा है। एक हाथ में वो लालटेन पकड़ के रोशनी के लिए मोमबत्ती या जो भी समझ लें पकड़ के वो आगे आगे चल रही हैं। चलते चलते रोजा रसूल आया। हाय सैयदा नाइला, क्या तेरे दिल पे गुजरी होगी। कभी नबी अलैहिस्सलाम के रोजे की तरफ देखती हैं, कभी उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की मैयत की तरफ देखती हैं और कहती होंगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें, आज आपका दौरा दमाद जा रहा है, आज जामिउल कुरान जा रहा है, कुरान को जमा करने वाला नबी अलैहिस्सलाम का दौरा दमाद। आज इतनी अज़ियतें, इतनी मुसीबतें, इतनी तकलीफें सहने के बाद अल्लाह के नबी सैयदा रुकैया का खावन जा रहा है, उम्मे कुलसूम का खावन जा रहा है। अल्लाह के नबी आपका साथी, जिसको आपने अपनी नबूवत वाली जुबान से अपना रफीक कहा था, आज वो जा रहे हैं, जालिमों ने शहीद कर दिए। और इन जालिमों के जुल्म की इंतहा देखें, मिंबर पर थे तब भी पत्थर बरसाए, घर में गए जाके शहीद कर दिया। और जनाजे पे जब जनाजा लेके जा रहे थे, 18 सहाबा इकराम थे, 18 सहाबा जिनके साथ सैयदा नाइला भी थे। हजरात जब जनाजा लेके जा रहे हैं, आज जनाजे निकलते हैं, लोग फूलों की पत्तियां बरसाते हैं, आज लोग जनाजे पर पैसे निशावर करते हैं, आगे ढोल की थाप होती है। और उस्मान, तेरे साथ किस तरह का जुल्म हुआ, इन जालिमों ने जनाजे के ऊपर भी पत्थर बरसाए और कहने लगे कि उस्मान, हम तुझे जन्नतुल बकी में दफन भी नहीं होने देंगे। उस्मान को जन्नतुल बकी में दफन भी नहीं होने दिया। वो मुकाम, वो जगह जिसको उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खरीद कर जन्नतुल बकी का हिस्सा बनाया था, उस जगह पे उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को दफन किया गया। हजरात, ये वो मेरे नबी का सहाबी जिसको नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में कई मरतबा जन्नत की बशारतें दी और कई बातें ऐसी। गज़वा तबूक का मौका आया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा, जो इस लश्कर को तैयार करेगा मैं उसको जन्नत की बशारत देता हूँ। उस्मान रजी अल्लाह तआला ने बात मुख्तसर करता हूँ, 900 ऊंट और 100 घोड़े, बमा साजो सामान, बमा नकेले, किसी को अगर एक रस्सी की भी जरूरत थी उस्मान ने पेश की। आका अलैहिस्सलाम मिंबर पर आए, उस्मान अभी और जरूरत है, 1000 दिनार की थैलियां नबी अलैहिस्सलाम के दामन में रख दी। आका अलैहिस्सलाम खुशी से कभी दाएं हाथ में पकड़ते हैं, कभी बाएं हाथ में लेके आते हैं, कभी दाएं हाथ में रखते हैं और फरमाते हैं, मा ज़र्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम, उस्मान आज के बाद तुझे कोई भी अमल नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तू जो भी अमल करेगा मैं तुझसे राजी है। आजाद आज इनको शहीद करके दफन कर दिया गया है। अल्लाह ताला हम सबको नबी अलैहिस्सलाम के जितने भी सहाबा हैं उनकी सीरत को पढ़ने वाला बनाए, उनसे सच्ची सुच्ची मोहब्बत हम सबको नसीब फरमाए, उन्हें जैसी जिंदगी हमें बनाने की तौफीक अता फरमाए, उन्हें जैसे ईमान बनाने की हमें तौफीक अता फरमाए, उन्हें जैसे हमें अपने दिल और सीने फराख रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की कसम, क्योंकि रब ने उनके ईमान को देखा, उनके दिलों को देखा, उनके किरदारों को देखा, उनके अखलाक को देखा और कुरान बना दिया। क़यामत की दीवारों तक लोग पढ़ने वाले पढ़ते रहेंगे और ये उनको पता चलता रहेगा कि रब ने ये ऐलान किया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, मेरे उन नबी के सहाबा जैसा ईमान लेके आओगे, हिदायत पा जाओगे। वइन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिकाक, अगर फिर जाओगे, रास्ता बदल लोगे तो उसमें तुम्हारे लिए बदबख्ती है, रब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फसयक्फ़ीकहुमुल्लाह, बस अल्लाह उनको काफी है।
اللہ ان کو کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. جو صحابہ کرام کے بے ادب لوگ ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. جو صحابہ کرام کی شانوں میں گستاخیاں کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. اگر ان کے نصیب میں کھاتے میں ہدایت نہیں ہے اللہ ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.